میرے عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام انیلا ہے اور میرے شوہر کا نام طارق ہے اور ہم مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے فی الحال 2 اولادیں ہیں اور دونوں بیٹیاں ہیں۔ میرے شوہر سرکاری دفتر میں ملازم ہیں اور ماہانہ صرف 22,000 روپے ہی کماتے ہیں، اور اتنے سے پیسوں میں ہی ہم آج کے اس مہنگائی کے زمانے میں اپنا گھر چلانے پر مجبور ہے۔ میں شادی کے بعد بیٹے کی خواہش مند تھی، مگر میرے یہاں بیٹی مہوش کی پیدائش ہوئی۔ پھر اس دن میں بہت افسردہ ہوئی اور اللہ سے بہت شکوہ کیا کہ کاش مجھے پہلے بیٹا پیدا ہوتا، مگر اللہ کی عطا کو قبول کیا۔ پھر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹے کو لے کر میری چاہ انتہا سے بڑھنے لگ گئی تھی۔ ہر نماز میں دیر تک سجدوں میں بس بیٹے کی ہی دعاؤں میں مشغول رہنے لگی۔ پھر کچھ عرصے بعد میری دوسری بیٹی سائرہ کی پیدائش ہوئی۔ پھر اس دن تو میری آنکھوں سے مانو آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے اور میں نے دل میں اللہ سے گر گرا کر پوچھا کہ اے خدا، تجھ سے تو جو شخص بھی دل سے مانگتا ہے تو ہمیشہ اس کی سنتا ہے، پھر میرا کیا قصور ہے؟ میری دعا کیوں نہیں قبول ہو پا رہی آخر؟ شاید میری دعا مانگنے کا سلیقہ درست نہیں، شاید میری دعاؤں میں وہ طرف نہیں۔ اے خدا، تو مجھے ہدایت عطا فرما، تجھ سے مانگنے کا بہتر سلیقہ عطا فرما۔ اور ہر پل آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جاتے تھے۔ مہنگائی دن بدن عروج پر تھی، تو حالات کے مد نظر میرے شوہر نے مجھ سے گزارش کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مزید بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہم تو فی الحال موجودہ بچوں کی پرورش بھی بہت کھینچ تان کر رہے ہیں، اور مجھے بہت خلوص سے سمجھانے لگے کہ شاید ہمارے نصیب میں اللہ نے بیٹا نہیں لکھا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان بچیوں کے شوہر کے روپ میں ہی اللہ ہمیں بہترین داماد عطا فرمائے گا، جو کہ ہمارے بیٹوں کی کمی کو بھی پورا کر دیں گے۔ میں اپنے شوہر کی مجبوری کو محسوس کر رہی تھی، اس لیے ان کے سامنے کچھ بولنے کے لیے میری زبان نے اجازت نہیں دی، مگر میرے دل میں اب بھی بیٹے کو لے کر ایک چنگاری موجود تھی۔ پر میرے شوہر کی بھی بات کچھ غلط نہ تھی۔ ہمارے پاس ابھی جتنے موجودہ وسائل تھے اس میں ہمارے لازمی خرچے بھی بامشکل پورے ہو رہے تھے، اور میں اکثر یہ بھی سوچتی رہتی تھی میرے شوہر آخر کب تک محنت کرتے رہیں گے؟ ان کی تو تمام زندگی ہمارے ہی خرچے پورے کرنے میں ہی نکل جائے گی، ان کے پاس اپنے پہننے تک کے کپڑوں کے بھی پیسے نہیں بچتے کبھی۔ کاش بیٹا ہوتا تو وہ بڑا ہو کر اس کے باپ کا بازو بنتا۔ میری امید تھی کہ کاش ہمارے پاس تھوڑے اور زیادہ وسائل ہوتے تو میں ان میں سے کچھ پیسے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بچا کر رکھ لیتی، کیونکہ مجھے بہت فکر رہتی تھی کہ ہم اپنی پیاری بیٹیوں کی شادی کس طرح کریں گے۔ شادی کا خرچہ آج کے دور میں بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بیٹے کی خواہش میرے لیے ایک ایسی خواہش بن گئی تھی کہ مجھ سے بھولے نہ بلائیں، کسی کی گود میں بیٹا دیکھ لوں تو بس دل میں طرف پیدا ہو جاتی، اور بنا زبان سے کچھ کہے دل میں اللہ سے دعا نکل جاتی کہ پروردگار عالم، میری امید بھی تمام فرما، تو کریم ہے، کرم فرما۔ وقت بیت رہا تھا، پھر ایک اتوار کو ہماری دونوں پیاری بیٹیاں ضد کرنے لگی کہ امی ابا، آج تو بس ہمیں گھومنے جانا ہے، اور بار بار آ کر اپنے پاپا کو محبت اور خلوص سے التجا کرنے لگی۔ تو بچوں کا دل رکھنے کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ ایک نیا گارڈن کھلا ہے اور اس میں بچوں کے لیے بڑے مزے کے جھولے میسر ہے۔ ہم سب تیار ہو کر اس پارک کے لیے نکل پڑے۔ ہم پارک میں پہنچے تو اندر جاتے ہی دیکھا کہ واقع پارک تو بہت بڑا اور خوبصورت ہے، مگر عجیب بات تھی کہ وہاں لوگوں کا ہجوم نہایت ہی کم تھا۔ پارک میں جھولے والا پورشن تو مانو سنسان پڑا تھا، اور اتنے سارے جھولے دیکھ کر ہماری بٹیا تو خوشی کے مارے اچھل رہی تھی۔ ہمارے بچے جھولا جھولنے میں مشغول ہو گئے، اور میں اور میرے خاوند وہیں پر بینچ پر بیٹھ کر پیار محبت کی گفتگو کرنے لگے، اور بچوں کی ہنسی دیکھ کر مانو ہم بھی کھلکھلا رہے تھے۔ ہم بچوں پر نظر بھی رکھے ہوئے تھے تاکہ جھولے میں آرام سے جھولے اور کہیں چوٹ وغیرہ نہ لگ جائے۔ تھوڑی دیر میں ہماری چھوٹی بیٹیا ہمارے پاس آئی اور ہمیں کہا کہ امی ابا، آپ میرے ساتھ چلے، اور اپنے ابا کا ہاتھ کھینچنے لگی۔
دریافت کرنے پر بتایا کہ اس والے جھولے کے اندر سے کسی ننھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم اپنی بیٹی کے ہمراہ اس جھولے کی طرف آئے تو دیکھا کہ وہ ایک بند ٹنل نما جھولا تھا جس کے اندر سے بچے پھسل کر باہر آتے تھے، اور وہاں جانے پر واقعی ہمیں بھی کسی معصوم بچے کے رونے کی آواز سنائی دی رہی تھی۔ میرے شوہر نے میری طرف حیرانی سے دیکھا، پھر انہوں نے ٹنل کے اندر ہاتھ ڈال کر تفتیش کرنے لگے تو ایک باسکٹ ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے وہ باسکٹ کھینچ کر باہر نکال لیا اور دیکھا کہ اس میں ایک ننھا منا خوبصورت سا معصوم سا بچہ موجود تھا اور اسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ ایک لڑکا ہے۔ لڑکا لفظ سن کر مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا، میں ایکسائٹمنٹ میں اس بچے کو اپنے گود میں لے لیا اور بے حد پیار کرنے لگی، اور وہ پیارا سا بچہ بھی میرے ہاتھوں میں آتے ہی چپ ہو گیا اور مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے اس بچے پر بے انتہا پیار آ رہا تھا اور میں نے اس بچے کو چوم کر اپنے گلے لگا لیا، مانو میری ممتا جاگ گئی تھی اس بچے کے لیے۔ میرے شوہر آس پاس تپاس میں لگ گئے کہ آخر یہ کس کا بچہ ہے، کون اس بچے کو چھوڑ گیا ادھر، مگر وہاں پر حاضر لوگوں میں سے کسی کو علم نہ تھا اس بچے کے متعلق، اور نہ ہی پارک کا عملہ کوئی میسر جواب دے سکا۔ میرے شوہر نے بچے کو پولیس کے دفتر لے جانا مناسب سمجھا اور ہم پولیس اسٹیشن چلے گئے اور کمپلین لکھوا دی۔ پولیس نے کہا کہ جب تک اس بچے کے رشتہ دار نہیں ملتے تب تک اسے ایدھی ہوم میں رکھا جائے گا۔ میرا دل اس بچے میں لگ گیا تھا۔ میں نے اپنے خاوند سے درخواست کی کہ جب تک بچے کے رشتہ دار نہیں ملتے تب تک ہم بچے کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ وہ میری بات ٹال نہ سکے اور پولیس والے بھیا سے درخواست کی کہ جب تک اس بچے کے لواحقین نہیں ملتے آپ اس بچے کی کسٹڈی پلیز ہمیں دے دے۔ کافی اصرار کے بعد پولیس کے عہدیدار نے اجازت دے دی۔ میں دل میں اللہ کا شکر ہی ادا کیے جا رہی تھی کہ خدا تو عظیم ہے، تیرے در پر دل سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو نے دیر سے ہی صحیح پر میری دعا قبول فرمائی اور اس بچے کے وسیلے سے میری گود بیٹے سے بھر دی۔ میں جس دن اس بچے کو گھر لائی دن بہ دن میرا پیار اس بچے کے لیے بڑھتا جا رہا تھا اور وہ میرے دل کا سکون بن چکا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے خوش ہوتا تھا جیسے میں اس کی سگی ماں ہوں۔ بچے کا کوئی رشتہ دار کا پتہ نہیں چلا تو میرے خاوند نے میری خاطر قانونی طور پر اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا۔ ہم نے اس بچے کا نام میرے شوہر کے والد کے نام پر سہیل رکھا۔ میری دونوں بیٹیاں بھی اپنے ننھے منھے بھائی کو بہت پیار کرتی تھی اور گھر میں سہیل سب کا چہیتا بن گیا تھا۔ میرا اس بچے سے لگاؤ دیکھ کر ایک دن میرے خاوند مجھ سے کہنے لگے کہ انہیں بہت فکر ہوتی ہے مجھے دیکھ کر کہ کہیں اس بچے کے کوئی لواحقین مل گئے کبھی تو تم اس بچے کو ان کے حوالے کس طرح کر پاؤ گی، تمہارا دل بری طرح ٹوٹ جائے گا۔ وہ میرے لیے بہت فکر مند ہو رہے تھے تو میں نے ان کے کندھے پر سر رکھ کر ان سے کہا کہ آپ فکر مند نہ ہو، اللہ نے چاہا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے ہمیں یہ نہایت قیمتی تحفہ عطا کیا ہے، یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ ڈریے نہیں، اللہ کریم ہے، اللہ ہمارا دل ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ہمارے پاس پیسوں کی تو قلت تھی ہی، مگر سہیل کے آنے کے بعد اب مجھے امید سی ہو گئی تھی کہ اللہ ہمارے دوسرے پریشانیوں کو بھی حل کر دے گا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سہیل کو اس باسکٹ کے علاوہ نیند نہیں آتی، اگر اس کو کہیں اور سلاؤ تو وہ پوری رات جاگتا رہتا ہے، اور باسکٹ میں ڈالوں تو پلک جھپکتے ہی صاحبزادے نیند کی آغوش میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شہزادے سہیل کی آمد کے بعد ہمارے گھر کا خرچ بڑھ گیا تھا پر ہماری آمدنی اتنی ہی تھی۔ آج ہمارا مالک مکان آیا تھا ہمارے گھر اور پچھلے 2 مہینے کے کرایہ طلب کرنے لگا، جو کہ ہم نے اضافی خرچ کے مد نظر ادا نہیں کیا تھا اور بہت خفا ہو رہا تھا ہم پر، اور آج تو وارننگ بھی دے دی تھی کہ 3 دن کے اندر اگر رینٹ ادا نہ کیا تو گھر سے نکال دے گا۔
ہمارا ہر مہینے کا کرایہ 8,000 تھا اور 2 مہینے سے ہم نے نہیں بھرا تھا، تو اب ہمیں 16,000 ادا کرنے تھے، جو کہ ہمارے لیے ادا کرنے ناممکن ہی تھے۔ میرے خاوند جب کام سے گھر لوٹے تو میں نے کرایہ دار والا تمام ماجرا ان کو بتایا، اور وہ بھی سن کر فکرمند ہو گئے کہ 3 دن میں کہاں سے لائیں گے اتنی ساری رقم، اور اگر مالک مکان نے گھر سے نکال دیا تو کہاں لے جاؤں گا میں اپنی بیوی بچوں کو۔ یہ سب سوچ سوچ کر چپ کر کے گھر کے ایک جانب بیٹھ گئے، اور میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بہت افسردہ ہو گئی اور رب الجلیل سے دعا مانگنے لگی کہ خدا مدد فرما۔ گھر میں پریشانی کا ماحول بنا ہوا تھا۔ اچانک سہیل رونے لگا تو میں بھاگتے ہوئے سہیل کے پاس گئی کہ میرے پیارے لال کو کیا ہو گیا، کیوں میرا چاند رو رہا ہے؟ وہ معمول کے مطابق اپنی باسکٹ میں ہی سو رہا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچ کر باسکٹ سے جلدی سے اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پیار سے اسے پوچھنے لگی، کیا ہوا میرے شہزادے کو؟ آخر کیوں رو رہا ہے میرا بچہ؟ اتفاقاً میری نظر اس کی باسکٹ کے اندر پڑی تو مجھے گمان ہوا کہ نوٹوں کی گڈی جیسا کچھ لگ رہا ہے۔ میں نے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا تو وہ نوٹوں کی ہی گڈی تھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ میں تو روز صفائی کرتی ہوں سہیل کی باسکٹ کی، پہلے تو مجھے کبھی کچھ نہیں دیکھا اس کے اندر، یہ پیسے کہاں سے آئے بھلا؟ میں نے اپنے خاوند کو آواز دی کہ جلدی آؤ ادھر۔ میرے شوہر میری آواز سن کر بھاگتے ہوئے آ گئے اور میں نے ان کو وہ پیسے بتائے اور کہا کہ باسکٹ کے اندر پڑے ہوئے تھے، پہلے تو کبھی نہیں دیکھے، آج پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ میرے خاوند کچھ سوچ میں پڑ گئے اور پیسے کو گنے جب تو وہ پورے 1.5 لاکھ روپے تھے۔ میرے شوہر بلا ساختہ بول پڑے کہ کیا ماجرا ہے، کہیں یہ سہیل جن کا بچہ تو نہیں؟ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، اور میں نے ان کی بات پر دھیان بھی نہ دیا زیادہ، اور ہنسی میں ان کی بات اڑا دی کہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو۔ مگر میرے شوہر سمجھ چکے تھے کہ سہیل کوئی عام لڑکا نہیں ہے، مگر میری ممتا کے آگے مجھ سے کچھ نہ بولے اور خاموش رہے۔ اسی رات ہم نے جا کر مالک مکان کو اس کی رینٹ کی رقم ادا کر دی۔ پھر بھی بہت بڑی رقم ہمارے پاس موجود تھی۔ شادی کے بعد کبھی ہم نے اتنی بڑی رقم ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ میں سہیل کو لاڈ میں کہتی رہتی تھی کہ سہیل بیٹا، تم نے تو اپنے فرض بچپن سے ہی ادا کرنے شروع کر دیے۔ میرا بچہ کتنا ذمہ دار ہے، اپنی ماں بہنوں کی کتنی پرواہ ہے اسے۔ اور میری باتیں سن کر میری بیٹیاں بھی سہیل کو پیار کرنے لگ جاتی تھی۔ جو پیسے بچ گئے تھے ان میں سے ایک بڑا حصہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے تعلیم اور شادی کے لیے رکھ دیا تھا، اور کچھ بچے ہوئی رقم سے گھر کی مرمت کروا دی۔ میں اکثر دیکھا کرتی تھی کہ میرے خاوند سہیل کو غور سے دیکھتے رہتے تھے، جیسے وہ اسے کچھ پوچھنا چاہتے ہو اور ان کے سوالوں کا جواب ہی نہ مل پا رہا ہو انہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اکثر اس ٹوکری سے کافی اچھی رقم مل جاتی، اور ہم اتنی معصوم تھے کہ ہمیں کبھی جاننے کی بھی خواہش نہیں کی کہ رقم کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ ہماری مجبوریاں اتنی تھی، اور وہ رقم دیکھ کر بس دل خوشی سے بھر جاتا کہ ہماری ضرورتیں اب پوری ہو جائیں گی۔ ان پیسوں کے ذریعے اب ہمارے گھر میں تمام ضرورت کی اشیاء موجود تھی، اور اس رقم سے ہم نے کاروبار بھی کھول لیا تھا، اور اللہ کے فضل سے کاروبار میں برکت اور دن دگنی رات چگنی ترقی بھی ہو رہی تھی، اور کاروبار سے بھی پیسوں کی آمد تھی۔ اب ہماری لڑکیاں اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور ہم نے خدا کے فضل سے اپنا گھر بھی خرید لیا تھا۔ ایک پر اسرار چیز جو مجھے ہمیشہ حیرت میں ڈال دیتی تھی کہ سہیل اب تقریباً 3 سال کا ہو چکا تھا، لہٰذا وہ اب اپنی باسکٹ کے اندر تو سو نہیں سکتا تھا، مگر اس کو نیند ہی نہیں آتی تھی جب تک وہ اپنی باسکٹ کو اپنے برابر میں نہ رکھے اور اس کو تکیے کی طرح اپنی باہوں سے نہ بڑھ لیں۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، مگر میرے پاس اس پہیلی کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر ایک دن، وہ خوفناک دن ہماری زندگی میں رونما ہوا جب میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور اتنا شدید اٹیک تھا کہ وہ ہاسپٹل میں پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ ہمارے ہنستے ہوئے گھر پر
اب ویرانی چھا گئی۔ ہمارے تو گمان میں ہی کبھی نہ تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا۔ میں اپنے خاوند کی موت کے صدمے میں آ گئی، کیونکہ پوری زندگی میرے خاوند نے میرے لیے دے دی۔ کبھی اونچی آواز میں انہوں نے مجھ سے بات نہ کی تھی، اپنے ساری خواہشیں میری خاطر ترک کر دی تھی اور میرے منہ سے نکلا ہوا پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے رہتے، مگر آج وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے اتنا صدمہ تھا کہ میں اپنے ہوش میں ہی نہ تھی اور بستر سے اٹھ بھی نہ پا رہی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں یہ بات ستائے جا رہی تھی کہ میں اکیلی عورت اب اپنے بچوں کا کس طرح خیال رکھوں گی۔ میرے بچے چونکہ چھوٹے تھے تو ہمارے کاروبار پر رشتہ داروں نے اپنی نظر جما لی اور میت کے گھر ہونے کے بہانے سے رشتہ داروں نے ہمارے گھر پر بھی دعویٰ بول رکھا تھا اور ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی یہیں پر رہنے لگ گئے تھے اور ہماری مرضی ہو یا نہ ہو ہماری چیزیں استعمال کرتے۔ میں یہ سب چیز محسوس کر سکتی تھی، پر صدمے کے کارن اپنے بستر سے اٹھ کر ان سب رشتہ داروں کو ٹوک نہیں پاتی تھی۔ میں اتنی مجبور تھی کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے آنسو بہاتے اور اپنے تکلیف کا اظہار کرتے، مگر میں لاچار عورت ان کو تسلی تک نہ دے سکتی۔ میرے بچوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ان کا باپ جو کہ ان کی ہر خواہش پوری کرتا، ان پر جان نچھاور کرتا، اب وہ اس دنیا میں نہ رہا۔ وہ یتیم ہو چکے تھے اور ان کی ماں ہوتے ہوئے بھی ان کا سہارا نہیں بن پا رہی تھی۔ میری طبیعت اب تھوڑی سی بہتر ہونے لگی تھی۔ اب میں بستر پر بیٹھ سکتی تھی، مگر اب بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ میں ایک دن سہیل کو اپنے پاس بٹھا کر اسے اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتی تھی، مگر میری زبان نہیں چل پا رہی تھی۔ بس میری آنکھوں سے آنسو ٹپکے جا رہے تھے۔ میں اپنی بے بسی پر تڑپ رہی تھی۔ پھر اچانک سہیل نے اپنے ننھے ہاتھوں سے میری آنسوں کو صاف کیا اور کہنے لگا، ماں آپ فکر نہ کریں، میں جانتا ہوں آپ کے دل کا حال۔ آپ بس بابا کے 40ویں تک کا وقت دے دیں مجھے، اس کے بعد میں ان مطلبی رشتہ داروں کو بھگا دوں گا یہاں سے۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ میں سہیل کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 3 سال کا بچہ اتنی گہری باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور حسرت سے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر سہیل خود ہی بولا کہ اماں آج میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں۔ بابا بہت پہلے ہی جان چکے تھے کہ میں کوئی عام لڑکا نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جن زادہ ہوں، مگر آپ کی میرے لیے بے پناہ محبت نے کبھی آپ کو محسوس ہی نہیں ہونے دی یہ بات۔ میری ماں ایک جنی ہے اور ان کے کل 8 بچے ہیں۔ ان کا اکثر آپ کے گھر کے قریب سے گزر ہوتا۔ اس درمیان انہوں نے بہت مرتبہ آپ کو روتے ہوئے پایا اور دعا مانگتے ہوئے سنا کہ آپ کو ایک بیٹے کی حاجت تھی، تو اللہ نے میری ماں کے دل میں بسایا کہ وہ ان کا آخری بچہ جو کچھ دن پہلے ہی پیدا ہوا ہے اس عورت کو دے دے، تاکہ اس عورت کی خواہش پوری ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو میری اماں کو۔ اور انہوں نے پھر ویسا ہی کیا۔ سہیل نے بڑے دھیمے انداز میں کہا، اماں اگر آپ کو میرے اس راز جاننے کے بعد مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو آپ مجھے اشارہ کریے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور کبھی واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ پھر میں نے سہیل کو اشارے سے اپنے پاس آنے کو کہا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ بہت خوش ہوا کہ میری اماں نے مجھے جن ہونے کے باوجود بھی قبول کر لیا اور بے ساختہ اللہ کا شکر کرنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ اماں آپ فکر نہ کریں، آپ کا سہیل بابا کے جانے کے بعد آپ سب کا انشاءاللہ پوری طرح سے خیال رکھے گا اور بابا کی تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ پھر سہیل نے ایک عجیب ہی کارنامہ کیا۔ وہ اچانک سے ایک نوجوان کے روپ میں آ گیا۔ میں تو حیران تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر سہیل نے کہا کہ اماں میں آپ کے اور میری بہنوں کے لیے 3 سال کا ہوں، مگر میری عمر جنات کی دنیا میں 19 سال کی ہے اور میں اسی روپ میں ہی اب تمام مطلبی رشتہ داروں سے نپٹوں گا اور آپ لوگوں کی جان چھڑاؤں گا، مگر آپ اور میری بہنوں کے سامنے وہی 3 سال کا سہیل بن کر ہی رہوں گا۔
میں یہ بات سن کر حیران بھی تھی، مگر ساتھ میں سکون بھی محسوس کرنے لگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ اب جلد ہی ہماری مشکلیں آسان فرما دے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیٹیوں کے سر پر باپ کا سایہ نہ سہی پر ان کے بھائی کا ہاتھ موجود ہے جو ان کی بہنوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ میں نے سہیل کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کا شکر ادا کیا اور اسے کہا کہ اس کی ماں کا بھی جتنا احسان مانو کم ہے، جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمیں دے دیا، خدا اس کو خوش رکھے۔ سہیل میری باتیں سن کر آپ دیدہ ہو گیا۔ سہیل نے اپنا وعدہ پورا کیا اور رشتہ داروں کو ہمارے گھر سے جانے پر مجبور کر دیا اور اللہ کے فضل سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا اور سہیل نے ہمارے کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھال لی تھی اور میری بیٹیاں بھی اب شادی کے لائق ہو چکی تھی اور خدا کے فضل سے اچھی جگہ دونوں بیٹیاں کی شادی ہو گئی۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو کیا یہ سب کچھ کر پاتا، کیا اتنی مشکلوں سے لڑ پاتا، کیا اتنی سب ذمہ داریاں اٹھا پاتا اور خدا کا شکر ادا کرتی اور سہیل اور اس کی ماں کا حق میں دعا کرتی رہتی۔ اب ہوا یوں کہ بیٹیوں کو ان کا بھائی سہیل شادی کے لائق لگنے لگ گیا تھا اور دونوں بہنیں اپنے بھائی کی شادی کے پیچھے پڑ گئی تھی اور روز کوئی نہ کوئی خوبصورت اور خاندانی لڑکیوں کے رشتے لے کر آتی تھی۔ سہیل پھر ایک دن اماں کے پاس آیا اور دکھ کے ساتھ کہنے لگا کہ اماں شاید اب وقت آ گیا ہے، میں آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جا رہا ہوں کیونکہ میری بہنیں میرے لیے شادی کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہے، مگر آپ جانتی ہے کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میں انسانی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ سہیل کو میں نے کہا کہ میری صلاح ہے کہ تم کسی جینی سے شادی کر لو اور بہو بنا کر ہمارے گھر لے آؤ۔ میری باتوں کا بڑے ادب اور احترام سے جواب دیتے ہوئے سہیل نے کہا کہ اماں وہ اس دنیا میں نہیں رہ سکے گی، آپ مجھے جانے کی رضا عطا فرمائے اور میری بہنوں کو کہہ دیجیے گا کہ میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں اور وہی شادی کر لی ہے۔ میں آپ کے پاس آتا رہوں گا آپ سے ملنے، اور اللہ نے زندگی دی تو آپ کو میری بیوی بچوں سے بھی ملواؤں گا۔ اور پھر سہیل چلا گیا ہم سب کو چھوڑ کر، مگر مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا اور اس کی ہونے والی بیوی کو بھی ایک دن ہمارے گھر لایا تھا مجھ سے شادی کی اجازت طلب کرنے۔ میں نے دعاؤں کے ساتھ اجازت دی اور اسے اور اس کی جنی اماں کو بہت مبارکباد دی اور اس کو کہا کہ اس کی اماں کو میرا خاص سلام پہنچائے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور وقتاً وقتاً وہ ملنے آتا رہتا تھا۔ اب میں بوڑھی ہو چلی تھی۔ کچھ وقت کے بعد وہ ایک دن ایک ٹوکری میں معصوم بچے کے ساتھ آیا اور ٹوکری میرے ہاتھوں میں پکڑا دی اور مجھے کہنے لگا کہ اماں تم دادی بن گئی ہو۔ وہ ٹوکری دیکھ کر جیسے مجھے سہیل کا بچپن یاد آ گیا اور میں بہت روئی اس دن اور سہیل کے بچے کو بہت پیار کیا اور پورا دن اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اب شام ہو گئی اور سہیل نے اجازت طلب کی جانے کی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اجازت دی کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ بچوں سے زیادہ بچوں کے بچے ہمارے دل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اب میں اپنے سہیل کے بچے سے دور نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ میں رو رہی تھی۔ پھر سہیل نے دلاسا دیا کہ اماں آپ فکر نہ کرے، میں جیسے وقتاً وقتاً آپ سے ملنے آتا ہوں، میں آپ کے اس چھوٹے والے بیٹے کو بھی اب سے اپنے ساتھ لایا کروں گا۔ پھر جا کر میری جان میں جان آئی اور میں نے دعاؤں کے ساتھ اپنے بچوں کو الوداع کہا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ پراسرار کہانی پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔